اللہ الرحمن الرحیم اول کونہ نحو فإنا صبر مقاد یکون بکرہ یار صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اچھا جی مسئلے بیان ہو رہے ہیں کہ مسند الیہ کو موصوف بنانا وصف کے ساتھ جی اس کے کیا نقطے ہیں تو پانچواں نقطہ اول کون الوصف تاکیداً للمسند الیہ کہ یا مسند الیہ کی وصف اس لیے لائی جائے گی تاکہ وصف مسند الیہ کی تاکید کر دے بین اسطور یعنی پکا کرے کیا کرے تاکید اصطلاحی مراد نہیں ہے یعنی مسند الیہ کو پکا کرنا کہ یہی مسند الیہ ہے جی کہ مسند الیہ یہ ہے جی بیان کیا ہے کہ مسند الیہ کی وصف لائی جائے گی تاکہ وصف مسند الیہ کی تاکید بنے یعنی تاکید کرے یعنی تقریر کرے مسند الیہ کو پکا کرے اچھا جی امسے کا معنی ہوتا ہے جو دن گزر گیا ہے تو دابر کا معنی بھی ہے جو گزر گیا ہے تو اب ام سے ہے مسند الیہ اب دابر اس کی صفت لائے ہیں اس صفت نے اس کو پکا کیا ہے ام سے یعنی گزشتہ دن ایسا گزشتہ دن جو گزر گیا ہے وہ یوم نظیمن تھا تو یہ کان ہے یہ خبر ہے جی کیونکہ لفظ ام سے ان الفاظ میں سے ہے جو دبور پر دلالت کرتا ہے تو ام سے کے اندر جو دبور والا معنی ہے اسی معنی کو دابر نے پکا کیا ہاں جی کیا جی دبور میں نہیں مدی جی کیونکہ لفظ امسی ان سے ہے جو دلالت کرتا ہے ان الفاظ سے ہیں جو دلالت کرتا ہے دبور میں نہیں گزری چیز پر تو دابر کا معنی بھی جو گزر گیا ہے جی تو اسی معنی کی اس نے تاکید کی یعنی پکا کیا ہے مسند الیہ کو سمجھے ہی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم ام سے مبتدا ہے مبنی علی الکسر ہے اور دابر نعت ہے مؤکد ہے مؤکد نہیں مؤکد ہے کس کے لیے ام سے کے لیے اور یہ مرفوع ہے نظراً للمحل کیونکہ مسند الیہ کا محل کیا ہوتا ہے رفع تو اس لیے محل کے تابع ہے اور کان خبرو یہ اس کا جملہ ہے جی یا بابا جا ہونے وصف کے مؤکد جیسے ام دابر ہو کان یومن عظیمن کانا کیونکہ لفظ ام سے ان الفاظ سے ہے جو دلالت کرتے ہیں دبور پر دبور میں نہیں مدی گزرنے پر صبر مما یدلو دھیان کریب ہے ایک تو یہ ہوا نا جی کب قد یقال ہو کبھی یوں بیان کیا گیا نقطہ یعنی فائدہ ایو فائدہ کون سا فائدہ ہے اس کیا فائدہ ہے جی تو جواب دیا گیا ہے کہ بائیں طور کے ان ذالکا وہ فائدہ محض قول کرتے ہیں اس کا فصحا جب کہ تقاضا کرے اس کا تو یہی فائدہ ہوتا ہے جی ہن سنی جیسا کہ جب واقعہ ہو ام سے کرب اور تو آج خوشی آ گئی اب کل کا ذکر ہو اشارہ ہوگا فکان ذکر ہو اشارہ للفرح بدبور ہی
کہ شکر ہے وہ دن ختم ہویا آج تو بڑا مسئلہ بنیا سی جی. تو اب اس کے جو ذکر کریں گے کہ اس کے گزرنے کے ساتھ خوشی ہو گئی کہ پریشانی کا دن تھا، یا واقعہ ہوا ایک دن میں سرور، تو جب اگلا دن آیا تب پچھلے دن کا ذکر کریں گے اس کے تاسف پر. یار وہ جڑا اتنے گئے سن ران کاغان، جس نے پنڈی آیا نا تو پیسے مک گئے تو دال جو کے بھی نہ رہے، تو پھر یاد ہے کہ یار اتنے جڑا مرغا کھادا سی بڑی چس آئی جی. کیوں ہماری بات یہ ہے کہ پچھلی خوشی ہے یا پچھلی پریشانی سے نجات ہوئی، اس لیے یہ نقطہ ہوتا ہے کہ بلغاء اس کو ذکر کرتے ہیں جی. ہاں جی منع کرو. کیا وجہ ہونے وصف کے موقع جیسے امسی دابر کان یومن عظیما، کیونکہ لفظ امسی ان الفاظ سے ہے جو دلالت کرتا ہے کرتے ہیں دبور پر، یعنی مدیج پر. آگے لہذا فوصفہ بالدابر یہ کیا ہو گئی تاکہ وقد یکون وصف بیان المقصود و تفسیر. صبر کے پیچھے لگ گئے. نیا مسئلہ کبھی ہوتی ہے وصف مسند الیہ سے مقصود کو بیان کرنے کے لیے اور مسند الیہ کی تفسیر کرنے کے لیے. کیا جی؟ کبھی کبھی وصف مسند الیہ سے یہ نئی بات ہے، مقصود کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے اور مسند الیہ کی تفسیر کرنے کے لیے ہوتی ہے. پھر ایک باری اور کبھی وصف مسند الیہ سے مقصود کو بیان کرنے ایک آدھ دا مطلب یہ نہیں میں مظاہرہ ہوتے چوکھا ہی کبھی بھی ایک کو زندگی چک باری مطلب میں. ہاں مسند الیہ کی تفسیر بیان کرنے. سنیں کیا کرنے کے لیے؟ تفسیر بیان کرنے کے لیے. آگے پڑھو کا قول ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه حیث حيث وصف دابة وہ صفہ حيث وصف دابة وطائرا بما هو من خواص الإنسان. بس اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ. آگے کیے ایشا بس مگر وہ بھی امتے ہیں تمہاری مثل، کیونکہ موصوف کیا گیا ہے دابہ کو جی فی الارض اور طائر کو یطیر بجناحیہ کے ساتھ موصوف کیا گیا اس شے کے ساتھ کہ وہ جنسین کے خواص سے ہے، کیونکہ جو دابہ ہوتا ہے وہ زمین میں ہی ہوتا ہے اور جو طائر ہے وہ اپنے پروں سے اڑتا ہے. جی کیا جی مثال دی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، کیونکہ دابہ کو موصوف کیا گیا ہے، دابہ کو موصوف کیا گیا فی الارض اور طائر کو موصوف کیا گیا یطیر بجناحیہ کے ساتھ. دابہ ایسا دابہ جو ہونے والا ہے زمین میں، طائر ایسا طائر جو اڑتا ہے اپنے پروں کے ساتھ. جی شہر کے ساتھ جو انسان کے خواص سے ہے کہ دابہ زمین میں ہوتا ہے اور پرندہ پروں کے ساتھ ہوتا ہے. بس یہ بات بیان کرنے کے لیے کہ مقصد دابہ اور طائر سے جنس ہے نہ کہ فرد مراد ہے. کوئی ایک دابہ یا ایک پرندہ نہیں ہے بلکہ پوری جنس مراد ہے. کیا کہ یہ بات بیان کرنے کے لیے صرف اس لیے لائی ہے دابہ ایسا دابہ جو ہونے والا ہے زمین میں، جو ہونے والا ہے زمین میں وہ سارے ہیں کہ صرف ایک مجھ تہاڈی، اور پرندہ ایسا پرندہ جو اڑتا ہے اپنے پروں کے ساتھ تو یہ سارے ہیں کہ یا تہاڈی جڑی چڑی پھدی تساں او جی. ہاں جی بس ان دونوں سے جنس ہے نہ کہ فرد. تے بحاظل لہذا اس اعتبار سے کہ وصف لے بیان ان القصد الی الجنس کہ مراد یہاں جنس ہے،
اس اعتبار سے فائدہ دیا ہے اس وصف نے تعمیم اور احاطے کی زیادتی کا۔ تعمیم اور احاطہ تو پہلی ہے کہ نکرہ تحت نفی، پھر اوپر من جارا، عموم دی باہ نکل گئی، لیکن اس کے اندر زیادتی ہوگی جب کیا لگائی اس کا ساتھ صفت ذکر کی ہے کیا کہ جی اس اعتبار کے ساتھ، یعنی اس لیے کہ وصف اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ قصد جنس ہے، فرد نہیں ہے۔ فرد اس وصف نے پیدا کیا، اس وصف نے تعمیم اور احاطے کی زیادتی بسبب تحقق الجنس، فی جمیل افراد۔ یہ تعمیم اور احاطہ ہوں ادھر آشیا پڑھتے ان کو سمجھ لگے آخیا کی نہیں جی جان اس بات کو کہ شاعر کی کلام دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ وصف جی ایسی وصف جو بیان کرنے والی ہو مقصود کو، ایک وصف ہی جو کس کو بیان کرے، کو بیان کرے۔ یہ مغایر ہے وصف مؤکد کے، اور مغایر ہے وصف کاشف کے، اور مغایر ہے وصف جن کا ذکر پہلے ہے جی، باوجود ہے کہ ہر ایک ان میں سے سچی آتی ہے اس پر یہ بات کہ لائی گئی ہے وصف مقصود کو اور اس کی۔ تو بظاہر سوال ہے کہ یہ ساری ایک ہی چیز ہے، کون؟ مؤکد اور یہ جو مقصود کو بیان کر رہے ہیں، یہ ساری ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ تو ایک ہو گئی، چار تو نہ، ان میں فرق کیا ہے؟ اب یہ جو ہے نا مقصود مسند، بے مسند لہ سے جو مقصود ہے اس کو بیان اور اس کی تفسیر، اس کا فرق بیان کرنا ہے پہلی تین کے ساتھ۔ پہلی بیان کرے جی بھائی، پس محتاجی ہوئی فرق کرنے کی طرف اوصافے، پس فرق درمیان وصف مبین للمقصود اے جڑی ہے مبین، اور درمیان وصف مؤکد کے یہ ہے کہ جو وصف آگے ہونی پڑی اول کونی تاکیدن کہ مؤکد نہیں لحاظ ہوتا وصف مؤکد میں مقصود اصلی کے، بلکہ صرف تاکید ہے برخلاف اس وصف کے کنی، اس میں مقصود کو بیان کرنا ہوتا ہے کیونکہ ملحوظ اس میں بیان ایک فرق اور فرق درمیان اس کے یعنی وصف اجری ہن پڑھ رہے ہیں اور درمیان یہ ہے کہ غرض وصف مبین سے مبین للمقصود سے کیا ہے بیان کرنا لفظ کے لیے محتملین کے ایک کو یا محتملات کو بائیں طور کے اعتماد رکھتا ہے لفظ کس کا، تو پس لائی جاتی ہے واسطے بیان کرنے مراد کے ان، جیسا کہ دابا میں جو مثال میں ہے بابا جائے اعتماد رکھڑے دابا کے کس کا، اس لیے لائی صفت تاکہ پتہ چلے کہ جنس مراد ہے فرد نہیں ہے، برخلاف وصف بائیں طور کے مقصود ایمانے کا نہ کہ محتملات کے ایک کا، دو فرق اور فرق درمیان اس کے اجر وصف مبین ہے اور وصف جو پیچھے گزر گئی ہے یہ ہے کہ غرض مبین سے مبین للمقصود سے بیان کرنا ہے محتملات کا ایک جو لفظ کے لیے ہے اور اس کے غیر کا رفع اس کے اجی ہن وضاحت کی تھی نے کہ دابا کے اندر جو احتمال ہے ان کو ختم کرنا ہے اور غرض مخصص سے بیان کرنا ہے معنی کے افراد کا ایک اور اس کے غیر کا رفع کس سے افراد سے، اے ساری گل دسی نہیں وہ سمجھے ہی۔ اگے دیکھ ہے سو واصفہ یا وصفہ بیان اس کا اے بھی صفت بنی کہ میں فائدہ دیتا بیان اس کا یہ کہ نکرہ سیاق نفی میں فائدہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، حجاب کلی کا فائدہ دیتا ہے، سلب کلی کا،
سلب کو لیکن جائز ہے یہ کہ مراد لیا جائے اس نکرہ سے یہاں دواب کس کے؟ ایک زمین کے، او سواوے دی زمین دیاں بکریاں اور پرندے ایک جب کے، جی کس کے؟ او سواں کیپ دے جڑی فضا وچ پرندے او مراد ہون، یہ مراد ہو سکتا ہے۔ تو پس یہ ہوگا استغراق، تو پس ذکر کی وصف مختص کس کے ساتھ؟ نہ کہ پوری جنس کے ساتھ جو خاص ہے، کیونکہ زمین میں ہونا یہ پوری جنس طائفہ کی صفت ہے، نہ دابا سارے کی صفت ہے، صرف جڑے نا جی سواوے والی بکریاں دی صفت نہیں ہے کہ بھی صرف یہ زمین دے باقی اڑدیاں نے، اے شابہ سے سمجھ رہی؟ تاکہ تنبیہ کرے اس پر کہ مراد دباب ای اردن کانت طیور ای جبن، اور جب جانا خلائے ہو، پس تحقیق فائدہ دیا وصف نے اس اعتبار سے کس کا؟ اور یہ کہ مراد استغراق، ہن سمجھ آئیے کہ اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا ہے جی۔ او من خواصل، اور وہ جنسین کون ہے؟ اور وہ ہونا فی الارض بن نظر، اور ہونا طیران جناحین کے ساتھ بن نظر، پس یہ نسبت ہے اس کی جمیع برابر اور نہیں مختص اس کے ساتھ۔ زمین پر چلنا کو خاص فرد کا خاصا ہے، ہوا میں اڑنا کسی خاص پرندے کا خاصا ہے، سارے اڑتے ہیں جی، سمجھے ہی؟ زیادہ تا تعمیم اور بہرحال اصل تعمیم اور احاطہ یہ تو حاصل ہوا ہے نکرے کے درا حال کے، پھر اوپر من بھی آ گئے، انہیں اور لت ٹھوکی کھلا ہو جا، تو لیکن اس نے آ کر صفت نے آ کر ان کی پوری جنس کو کا احاطہ کر دیے، اس میں اضافہ کر دیے، ان کو سمجھ لگی۔ اور کبھی ہوتی ہے وصف مسند الیہ سے مقصود کے بیان کے لیے اور مسند الیہ کی تفسیر کے لیے، یہ تفسیری ہو کا قول، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، کیونکہ موصوف کیا گیا دابہ کو اور طائر کو اس وصف کے ساتھ کہ وہ وصف جنسین کے خواص سے ہے، فی الارض پورے دابہ کی جنس کی وصف ہے، اور یطیر و بے جناح ہے پورے جنس طائر کی جنس کی وصف ہے، واسطے بیان کرنے اس بات کے کہ مقصود دابہ اور طائر سے مقصود کیا ہے؟ قصد جنس ہے نہ کہ فرد، یعنی قصد کرنا جنس کی طرف نہ کہ فرد کی طرف، یہ تو وہ ان کے عربی کے مطابق صلے ہوتے ہیں جی، سنیں۔ اس اعتبار کے ساتھ فائدہ دیا اس وصف نے تعمیم اور احاطے کی زیادتی کا۔ وہ یہ سوال ہے کہ بھئی وصف جو ہے وہ تو اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا، تو کہ نکرہ تحت نفی ہے اور اس کے اوپر من آیا ہوا ہے تو استغراق تو ہو گیا، اس نے کیا فائدہ دی ہے؟ تو یہ ہے کہ اس نے اس کے اندر زیادتی کا فائدہ دی کہ پوری جنس مراد ہے، کسی خاص علاقے کے دابہ، کسی خاص جب کے پرندے مراد نہیں ہے، پوری زمین کے دابہ، پوری زمین کے پرندے، جی پورے جب کے پرندے۔ ہاں جی شاباش۔ ابھی ہوتی ہے وصف مسند الیہ سے مقصود کو بیان کرنے کے لیے اور مسند الیہ کی تفسیر کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، کیونکہ موصول کیا گیا دابہ اور طائر کو اس وصف کے ساتھ جو جنسین کے خواص سے ہے، واسطے بیان کرنے اس بات کو کہ قصد دابہ اور طائر سے جنس ہے نہ کہ فرد، اس اعتبار کے ساتھ پیدا کیا اس وصف نے تعمیم، یعنی وہ سوال کا جواب دینے کی فائدہ دیتا، تعمیم اور احاطے کی زیادتی کرا۔ آگے سمجھ کہ کوئی نہیں،
یہ مسند لہ کو موصوف کرنے کے نقطے آ گئے ہیں جی. ایک ایک پیچھا سامنے جا رہے ہیں نا, جڑا جڑا آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں جی. وَأَمَّا تَوْقِيدُهُ ہے توقید المسند الیہ فلی تقریر ہے. تقریر المسند الیہ. صبر صبر صبر. مسند الیہ کے احوال میں سے چھٹا حال مسند الیہ کا جی, اور اس کے وجود دو ہیں, تقریر اور دفع وام. پھر دفع وام جو ہے وہ 3 قسم ہے. تجوز کے وام کو دفع کرنا, صاحب کے وام کو, عدم شمول کے وام کو, اس طرح کل پھر 4 نقطے بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے سنو. وَأَمَّا تَوْقِيدُهُ اور بہرحال توقید اس کی مرجع مسند الیہ کہ مسند الیہ کی توقید یعنی مسند الیہ کو مؤکد بنانا. مسند الیہ کو موقت بنانا. باقی تاکید 2 قسم ہوتی ہے, کہ چٹے رنگ دی تو ایک رتے رنگ دی, ایک لفظی اور ایک معنوی. کو تاکید لفظی ہے لفظ کا تکرار, معنوی ہے وہ 8 لفظ ہے مخصوص, نفس, عین, کل, اجمع, وقت, ابسو وغیرہ جی. سمجھے؟ تو مسند الیہ کو مؤکد کرنا اس کی غرض کیا ہوتی ہے, اس کی غرض کیا ہوتی ہے جی. سنیں بھائی, ناو میں تو صرف اتنا مسئلہ بیان ہے نا کہ توابع جو ہیں ان میں سے ایک تاکید بھی ہے. پھر تاکید 2 قسم ہوتی ہے, لفظی اور معنوی, اور تابع جو اس کا اعراب وہی ہوتا ہے جو مطبوق ہے, وہ تو یہ بیان کرنا ہے. یہاں یہ ہے کہ تاکید لانے کی غرض کیا ہے, متکلم کو کیا ضرورت پڑی کہ اس کے ساتھ تاکید ذکر کی ہے. سنیں تو فلت تقریر, تو مسند لہ کو مؤکد کیا جاتا ہے کس کے لیے, تقریر کے لیے. الف لام عاد خارجی ہے, اہل تقریر مسند الیہ کی تقریر کے لیے, پکا کرنے کے لیے مسند الیہ کی تاکید لائی جاتی. کیا کیا وہ مسند الیہ کے احوال میں سے چھٹی حالت ہے کہ مسند الیہ کو موقت لانا, یعنی مسند الیہ کے ساتھ اس کی تاکید کا ذکر کرنا, اس کو مؤکد بنانا. اس کی غرض ہے لفظ فلت تقریر, یعنی مسند الیہ کی مسند الیہ کی تقریر کے لیے. تقریر کے لیے. سنیں ای تحقیق کی مفہوم بھی. بس بس صبر صبا مدلول ہی. اچھا جی, مسند الیہ کی تقریر کا مطلب کیا ہے؟ مسند الیہ کے مفہوم اور مسند الیہ کے مدلول کو ثابت کرنا. کیا کیا جی؟ مسند الیہ کی تقریر سے مراد ہے کہ مسند الیہ کے مفہوم اور مسند الیہ کے مدلول کو ثابت کرنا. پھر ایک بار مسند الیہ کی تقریر سے مراد ہے کہ مسند الیہ کے مفہوم اور مسند الیہ کے مدلول کو ثابت کرنا. وہ سمجھے ہی, یعنی دیکھنا درو, یعنی نہیں مراد بے تقریر ہی کہ ذکر کرنا اس کا ولن, پھر ذکر کرنا اس شے کا جو پکا کرے اس مسند لہ کو اور اس کو, کیونکہ یہ تو شامل ہے آنا سائے تو فی حاجات کے اندر, جو آگے مثال آ رہی جس کا رد کرنا ہے, حالانکہ وہ تو مراد نہیں ہے. سمجھے ہی؟ اچھا, لے تقریر اے تحقیق مدلول, مراد مفہوم اور مدلول سے ایک شے ہے, ایک کوئی. سنیں, جیسا کہ فرمایا کس نے, تو لہذا بطف یا مراد مفہوم سے معنی حقیقی ہے اور مدلول سے عام ہے کہ حقیقی. اور جیسے رمل آسادو نفسہو, تیر پھینکا شیر نے خود. جی آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے. اور اس وقت پس عطف مدلول کا کس پر؟ مفہوم پر. یہ عام کا عطف ہے خاص پر, تو پھر لایا گیا اس عام کو خاص کے بعد اشارہ کرنا ہے اس بات کی طرف کہ یہی مراد ہے. کیا؟ مدلول. آگے چل. نہیں
آنی جعلہ مقررا محققا ثابتا بحیث لا یظن به غیرہ. بس. اور جی اس کے مفہوم اور مدلول کو کی تحقیق کا مطلب کیا ہے؟ شارح فرماتے ہیں میری مراد یہ ہے کہ بنانا مسند الیہ کے مفہوم کو مقرر، محقق، ثابتاً اور کتھے اس حیثیت سے کہ نہ زن کرے سامے مسند الیہ کے ساتھ اس کے غیر کو. انہوں اے دماغ چ پانا جندہ سی نہ لے رہے ہیں ان دی گل ہی متا کوئی اور سمجھے. اے مطلب ہے تاکید لا کر. جی تو تاکید اس لیے لائی جاتی کہ یہی مراد ہے جو ذکر کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں ہے، مجاز نہیں ہے. ہاں جی کیا کہ جی مسند الیہ کے مفہوم اور مسند الیہ کے مدلول کی تحقیق سے کیا مراد ہے؟ شارح فرماتے ہیں کہ مسند الیہ کے مفہوم کو مقرر، محقق اور ثابت بنانا اس حیثیت سے کہ سامنے مسند الیہ کے ساتھ مسند الیہ کا غیر ہو سکتا ہے. یعنی ذکر تو متکلم نے یہ کیا، مراد کوئی اور ہے، یہ ظن نہ کرے. او بے خود آنی یہ تفسیر ہے کس کی؟ اور غرض یہ ہے کہ نئی مراد تحقیق سے مسند الیہ کی تحقیق فی نفس ہی اور خفا کا ازالہ کس سے؟ یہ ذاتی طور پر نہیں بلکہ ثابت کرنا مسند الیہ کو کس میں؟ غیر کے احتمال کے ازالے کے ساتھ. یہ مطلب ہے تاکہ نہ ظن کرے سامع کہ مراد اس لفظ سے مسند الیہ کا غیر ہے. یہ وہم نکالنا سامع کے ذہن سے. اور سمجھے ہی بھئی اے مراد جندے ذکر ہو رہے ہیں. ہن انہاں بابے نے اے نال گل وضاحت کیتی بھی شاید کوئی کھانے چ پوے شے. بہرحال توقید اس کی یعنی توقید مسند الیہ کی پس واسطے تقریر کے یعنی مسند الیہ کی تقریر کے لیے یعنی مسند الیہ کے مفہوم اور مسند الیہ کے مدلول کی تحقیق کے لیے. اب یہاں سے یہ ثابت آ رہا ہے کہ مسند الیہ کو پکا کرنا ہے کہ بھی مسند الیہ پکا نہیں. یہ نہیں مطلب. میری مراد بنانا مسند الیہ کے مفہوم کو مقرر، محقق، ثابت یعنی پکا، محقق، ثابت کتھے فی اس حیثیت سے کہ نہ ظن کرے کون؟ مسند الیہ کے ساتھ مسند الیہ کا غیر. مسند الیہ کا مراد ظن سے وہ ہے جو شامل ہے کس کو؟ توہم کی بھی نفی ہے ساتھ، وہم بھی نہ کرے کہ غیر ہے کوئی. جی یعنی توقید مسند الیہ کی خاص واسطے تقریر کے لیے یعنی واسطے مسند الیہ کی تقریر کے یعنی مسند الیہ کے مفہوم اور مسند الیہ کے مدلول کی تحقیق کے لیے. میری مراد بنانا مسند الیہ کے مفہوم کو مقرر، محقق، ثابت اس مسند الیہ کے مفہوم کو یا مسند الیہ کو گل کو یہ اس حیثیت سے کہ نہ ظن کرے سامنے مسند الیہ کے ساتھ مسند الیہ کے غیر کا. نحو جانی زید اذا ظن المتکلم غفلة السامع عن سماع لفظ المسند الیہ اور عن حمله علی معناه. بس توجہ کریں. میں مثال دی اس کی جیسے جانی زید جانی. اب یہ زید کا تکرار کیوں کیا؟ زید کا یہ دوسرا زید پہلے زید کی کیا ہے؟ تاکید لفظی ہے. تاکید لفظی کیوں کیا؟ کیونکہ اذا جب کہ ظن کرے متکلم سامع کی غفلت کا لامرن مسند الیہ کے لفظ کے سماع سے. یا تو اس لیے تاکید کی ہے کہ متکلم نے سے یہ سمجھا کہ پہلی بار میں نے نام لیا تو اس نے سنا نہیں ہے تو پھر کہا زیدن سنے ہی اے شاباش سے. یا ظن کیا متکلم نے مخاطب کے سامع کے حمل کرنے سے علامانہ ہو کہ اس کو اپنے معنی پر حمل کرے. بھئی کو کہے جی کہ سامع متکلم کو غلطی لگ گئی ہے
آیا عمر ہے تو کہہ دیا زید ہے، تو اس وجہ سے تاکید کی کہ حضرت صاحب زید ہی آیا ہے. سنے ہی جی. جیسے جانی زید زید، دوسرا زید پہلے زید کی تاکید لفظی ہے، جب کہ تاکید کیوں لگائی ہے جب کہ زن کرے متکلم. اب اذا ظن المتکلم غفلت السامع، آگے دو مرتبہ آنے ان او ان، یہ دو ہونے نال جوڑنے. متکلم زن کرے سامع کی غفلت کا مسند لے تو لفظ کے استعمال سے ایک یا ظن کرے متکلم سامع کے عمل کرنے سے، سامع کے زن کرے متکلم سامع کی غفلت کا، کس سے؟ سامع کے حمل کرنے سے مسند لے کے معنی پر، اس معنی پر حمل کرنے سے سامع غفلت کر جائے کہ مراد یہ نہیں ہے، مراد امر ہے. تو دو وجہ ہیں، یا یہ ہے کہ اس نے پہلی مرتبہ سنا نہیں ہے، متکلم نے یہ سمجھا، یا یہ ہے کہ متکلم نے یہ سمجھا کہ میں نے ایک مرتبہ ذکر کیا تو سامع سمجھے گا کہ شاید مجھے غلطی لگی ہے، بات امر کیا کر زید کی ہے. تو دونوں میں سے کوئی بھی ہو اس لیے تاکید کی ہے، سمجھے ہی. تو یاد جو نا اس نقطے کے اندر دو وجہ ہیں کہ یہ جو دوبارہ زیدن جو دوبارہ کہا ہے، کون؟ زیدن جو دوبارہ کہا ہے، تو اس زیدن کے اندر یا تو اس لیے کہ متکلم نے یہ ظن کیا کہ سامع غافل ہے، اس نے سنا نہیں ہے، یا متکلم نے یہ ظن کیا کہ سامع یہ غفلت نہ کر جائے کہ بھئی مراد زید نہیں ہے کوئی اور ہے، یہ غفلت نہ کر جائے، اس لیے اس نے کہا دوبارہ زیدن. اب مسند لے سامع کے ذہن میں پکا ہو گیا بھئی جو لفظ زید کا مفہوم ہے نا، معنی مدلول، لفظ اضافہ کا مدلول کون ہے؟ میں. کہ یہ جو لفظ زید کا جو مدلول اور مفہوم ہے یہی مراد ہے کہ ایو ہی آیا دو ٹنگا والا جڑا زید ہے. جی سمجھ گئے؟ اے شاباش. او بے خدرو او ان، یہ ضمیر اعتماد رکھتی ہے کہ بے سامع کے عمل کرنے سے، اور وہ یہی ظاہر ہے، جزمی بات یہی ہے کہ بھئی متکلم ظن کرے سامع کی غفلت کا، سامع کے حمل کرنے سے کے معنی پر، بھی اس معنی پر عمل کرنے سے وہ غفلت کرے گا، کہے گا کہ زید نہیں مراد کوئی اور ہے. وہ سمجھے ہی؟ جزمی بات یہی ہے. یا یعنی غفلت کرنی سامع کی مسند لے سامع کے عمل کرنے سے اپنے معنی پر، یہ بھی غفلت سے سنیں. اور احتمال ہے کہ ضمیر لوٹے کیڑی او ان حملے، یعنی غفلت کرنی سامع کی متکلم کے حمل کرنے سے مسند لے کو مسند لے کے تو پس نہیں عمل کرے گا اس کو سامع اس پر اس کے اپنے معنی پر. اور احتمال ہے کہ ضمیر لوٹے کدھر؟ اللہ، اس بنا پر کہ اضافت جو ہے وہ مصدر کی اضافت ہوگی، اس کے مفعول کی طرف فاعل محذوف ہوگا. فاعل کون ہے؟ متکلم یا سامع. تو تین معنی کی ہیں اس کے لیے، جیسے جاءنی زیدن زیدن، جب کہ ظن کرے متکلم سامع کی غفلت کا، کس چیز سے؟ مسند لے کے لفظ کے سننے سے یا مسند لے کے حمل کرنے سے، مسند لے کے معنی پر. اب اضافت ہوگی مفعول کی طرف، فاعل محذوف ہوگا، یعنی متکلم کے سامع کے حمل کرنے سے مسند لے کو مسند لے کے معنی پر. شاباش. جیسے جانی زید جب کہ ظن کرے متکلم سامع کی غفلت کا مسند لے کے لفظ کے سننے سے یا مسند لے کے عمل کرنے سے اپنے معنی پر. جی اگے قیل المراد به تقریر الحکم. اگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مگر ٹورنا نہ ہوا وانا عرفت ابل محکوم علیہ نہ وانا صاحب فی حاجتک وحدی او لا غیر. بس توجہ کریں. میں بسم اللہ. بعض نے کہا ہے، دیکھیں لفظ ہے نا فلی تقریر، بات نے صرف اتنا ہی کہا ہے. کیا؟ شارح صاحب نے بیان کیا ہے کہ الف لام عہد خارجی مراد مسند الیہ، مسند الیہ کی تقریر. کس کی؟
بعض شارحین نے کہا ہے کہ فلت تقریر جو ہے نا اس سے مراد دو ہو سکتے ہیں، حکم کی تقریر یا محکوم علیہ کی تقریر. کیا کہ جی بعض شارحین نے کہا ہے کہ مصنف کا جو قول ہے فلت تقریر اس کہ سے مراد بھئی دو چیزیں مسند علیہ کو مؤکد کرنا تقریر کے لیے. کس کی تقریر؟ تقریر سے علامہ نے تو کہا ہے مسند علیہ کی تقریر، پوری وضاحت کر دی ہے. بعض شارحین نے کہا ہے کہ یا اس سے مراد حکم کی تقریر ہے یا اس سے مراد محکوم علیہ کی تقریر ہے. تو سنیں کس کی، حکم کی تقریر یا محکوم علیہ. توجہ کریں. بسم اللہ الرحمن. مثلا آنا عرفت کی معنی رفع تو اس کے اندر حکم کی تقریر ہے. اس کے اندر حکم کی تقریر کس کے اندر؟ معنی رفع کے اندر حکم یعنی معرفت کی. او دیکھا توجہ کرا جب اوکھا جے مقام تے بالکل سوکھا دے. تقریر الحکم کی تقریر الحکم. نا لازم ہے. تقریر الحکم کس طرح کہ اس میں حکم کی تقریر اس مثال میں کیونکہ اسناد کا تکرار ہے متکلم کے لیے. آنا مبتدا، عرفت خبر، خبر کہ نہیں. اب خبر جو ہے نا آنا کا مسند لائے تو عرفت تو پورے کا اسناد ہے کہ نہیں آنا کی طرف. یہ ایک مرتبہ اسناد ہے معرفت کا. عرفت تو میں پھر تو مسند لائے تو عرف کا اسناد ہے کہ کوئی نہیں. تو متکلم کی طرف اس مثال میں فعل کا اسناد دو مرتبہ ہے. تو جب اسناد دو مرتبہ ہوا تو کس کی تاکید ہوئی؟ حکم کی تقریر. تقریر کس کی ہوئی؟ کون؟ معرفت. سمجھ آ گئی کہ اس مثال میں حکم کی تقریر کس طرح ہے کہ جو معرفت ہے نا اس کا دو مرتبہ اسناد ہے. کس کی طرف؟ متکلم کی طرف. آنا اور تو دو مرتبہ ہے کہ کوئی نہیں. اچھا یا تقریر ہے کس کی محکوم علیہ کی. کہ محکوم علیہ کا ذکر دو مرتبہ. آنا سائے تو فی حاجات کا وحدی یا لا غیری، میں نے ہی کوشش کی تیری حاجت میں جی درا حال ہے کہ میں اکیلا ہوں یا درا حال ہے کہ نہیں غیر میرا کوئی. یہ تو آگے رد کرنا ہے کہ یہ تو حال بن رہے ہیں، یہ تقیدی ہے نہیں ہے جی. یہ سمجھے ہی کیا کیا جی. پہلے کی مثال کا تقریر الحکم کی مثال دی ہے جیسے آنا رفت. اب یہاں پر معرفت کی نسبت معرفت کا اسناد ہے متکلم کی طرف دو مرتبہ، آنا میں بھی اور تو میں بھی. تو یہ یا تقریر ہے تقریر ہے محکوم علیہ کی جیسے آنا سعید فی حاجتی کا وحدی او لا غیری. یہ وحدی کو بنایا تاکید ہے. یہ نیچے لکھا کسرے افراد، افراد نہیں کسرے. اگر لکھا کسرے یہ پتر بحث اگے آ جائے گی. کسرے افراد کسرے قلب ایک اور بھی ہوں ہے، وضاحت آ جائے گی انشاءاللہ. کہ اس کے اندر جو ہے نا آنا سائے تو فی حاجات کا وحدی میں جو مسلم محکوم علیہ ہے نا کون؟ آنا اس کی تقریر ہے. اس کی تقریر ہے، اس کی. تقریر ہے تو آگے خواہ جو ہے نا وحدی لگائیں یا یا لا غیری. او فینا کلا واح من وحدی تے لا غیری. یہ تاکید ہے کس کی؟ ایشا. بس ہوں یہ ذرا پچھلے حاشیے تے سمجھتے پھر اگر چلیے جی. پھر وفی نظر بعد جی او وے خود رو وکیلا نظر آ رہی. یہ مقابل ہے، دھیان کرو بھائی، یہ مقابل ہے ماتن کے قول اے تقریر المسند ہے. ماتن نے کیا کہا تھا؟ فلی تقریر ہے تقریر مسند ہے. اس کے یہ مد مقابل ہے کہ بعض نے کہا کہ نہیں جو تقریر ہے اس سے مراد صرف مسند لے کی تقریر نہیں ہے بلکہ تقریر ہے یا محکوم علیہ کی تقریر دونوں ہو سکتی ہیں. خلاصہ اس کا یہ توجہ کریں کہ شارح نے یہ کہا ہے کہ مراد مصنف کی بقول ہی تقریر صرف تقریر ہے. کس کی؟ او فقط مانا صرف نہیں ہوتا.
اور یہ قائل کہتا ہے کہ نہیں مراد مصنف کی صرف مسند الیہ کی تقریر ہے، بلکہ حکم کی تقریر یا محکوم علیہ کی تقریر وہ محکوم علیہ جو مسند الیہ آگے سمجھ اس نے کہا کہ دونوں کی تقریر ہو سکتی ہے، اور مثال دی ہے حکم کی تقریر کے لیے اس قائل نے کس کے ساتھ، اور مثال مسئلہ مثال دی ہے محکوم علیہ کی تقریر کے لیے بقول ہی صحیح فی حاجت کواتی اولا غیر شاباش ہے، سمجھی؟ رد کیا اس پر اشارے نے کو عرف پڑھ دیا، رد کیا اس پر اشارے نے نظر کرتے ہوئے شک اول کی طرف اور جڑا حکم کی تقریر بے قول ہی کیا بتاکید مسند الیہ لا یکون التقریر یہ تک مسند علیہ کی تاکید ہے، نہ ہوگی کس کے لیے، مسند الیہ مسند کی تقریر حکم کی تقریر کے لیے نہیں ہے، یعنی مسند علیہ کی جو تاکید ہے نہیں فائدہ دیتی کس کا، اور حکم کی تقریر آنا رفتوں میں جو ہے معاذ حاصل ہوئی ہے مسند علیہ کی تقدیم، جی جو تقدیم تقاضا کرتی ہے کس کا، اس وجہ سے حاصل ہوئی ہے کہ مسند علیہ تھا نا اس کو مقدم کر دیا نا، تو 2 مرتبہ ذکر کرنے سے نا کیا حاصل ہوئی ہے، اسناد کا اور تقریر حکم کی جو حاصل ہوئی ہے اس میں وہ کس وجہ سے ہوئی ہے، معاذ حاصل ہوئی ہے اور مسند علیہ کی تقدیم سے، جو کہ تقاضا کرتا ہے کس کا، اسناد کے، جب مقدم کریں گے رفتوں کے تو کو تو پھر 2 مرتبہ آ گیا نا، تب مسند علیہ کی تقدیم اس سے حاصل ہوئی ہے کون، حکم کی، تقریر جو کہ تقاضا کرتی ہے کس کا، نہ کہ مسند علیہ کی تاکید سے یہ حاصل ہوئی ہے، مسند علیہ کی تاکید کو ہے ہی کو نہیں ہے کہ میں سنی اس دلیل کے ساتھ کہ موقد کیا جائے گا مسند علیہ کو باوجود ہونے اس کے مؤخر، مثلا سائے تو آنا فی حاجت کا، سنیں تو پھر وہاں جب مؤخر کریں گے تو 2 مرتبہ تو آ گیا ہے، لیکن یہاں مسند علیہ کی تقریر ہے، مسند کی کوئی نہیں ہے، تو نہیں حاصل ہوگی اس کے لیے حکم کس کی، لذالک الحکم تقریر نہیں ہوگی، اور رد کیا ہے اس پر نظر کرتے ہوئے شک ثانی کی طرف، جو دوسری مثال دی تھی او کیڑی، انا صحیح فی آنا سائے تو حاجت کواتی اولا غیر دیکھ اس لیے کہ نہیں ہے یہ کس کے، مسند الیہ کی تاکید سے کسی شے یعنی مثال دینی اس کی کس کے لیے، محکوم علیہ کی تقریر کے لیے کس کے ساتھ، انا صحیح فی حاجت کواتی اولا غیر کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے، یہ مسند علیہ کی تقریر کے لیے نہیں ہے، دھیان کریں، اس لیے کہ تیرا قول بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرا قول آنا سائے تو نہیں ہے یہ کس سے، محکوم علیہ کی تاکید سے اس لیے کہ وحدی یا لا غیری یہ تاکید ہے کس کے لیے، اس کے لیے جو ایسی تخصیص جو حاصل ہوئی ہے، تقریر سے نہ کہ یہ مسند علیہ کی، ثابت ہے تو پس مناقشہ شک ثانی میں ما حاضل قائل بعض وہ کس میں، کس مثال میں مسند علیہ کی جو تاکید ہے تقریر ہے وہ تقدیم کی وجہ سے ہوئی ہے نہ کہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہوں ادھر دیکھتے ہیں آگے پڑھ وفی ہے وفی نظر ان منع کر لے ایک باری اور دھیان کرے جب وہ، اور بعض نے کہا ہے مراد لت تقریر کے ساتھ اور بھی اور لت تقریر کے ساتھ حکم کی تقریر ہے، کس کی، حکم کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے آنا عرفت یا محکوم علیہ کی تقریر، جیسے آنا سائے تو فی حاجت کا وحدی یا لا غیری، جی اور بعد نے کہا ہے کہ مراد یہ تقریر اس میں تاکید ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک تو تقدیم ہو گئی ہے، میں نے ہی کوشش کی ہے تیری حاجت میں اکیلے نے، یا میرے غیر نے نہیں، میں نے تیری حاجت میں کوشش کی ہے، جی بعد نے کہا ہے
کہ مراد تقریر کے ساتھ حکم کی تقریر ہے جیسے انا عرفت، یا محکوم علیہ کی تقریر ہے جیسے انا صحیح فی حاجت وحدی او لا غیری. جی. وفی نظر لأنه ليس من تأكيد المسند إليه في شيء، وتأكيد المسند إليه لا يكون لتقرير الحكم قط، وسيصرح المصنف بهذا. علامہ فرماتے ہیں کہ اس میں نظر ہے اس لیے کہ وہ جو ذکر کی گئی نا مثال اخیر آنا سائے، تو اس لیے کہ نہیں ہے یہ مسند الیہ کی تاکید سے کسی شے میں، اس میں مسند الیہ کی تاکید نہیں ہے جی. اور مسند الیہ کی تاکید نہیں ہوتی کس کے لیے؟ صرف حکم کی تقریر کے لیے، فقط اس کے لیے نہیں ہوتی اس کی تاکید، اس کی اور بھی غرضیں ہوتی ہیں جی، جیسا کہ مصنف عن قریب اس کی وضاحت کریں گے آگے. جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں اس میں نظر ہے اس لیے کہ یہ جو مثال اخیر ہے نہیں ہے مسند الیہ کی تاکید سے کسی شے میں، اور مسند الیہ کی تاکید صرف حکم کی تقریر کے لیے نہیں ہوتی جیسا کہ مصنف کو آگے بیان کیا. اور تو دیکھنا ہوں پھر وہ پچھلا سلا حاشیہ پڑھے نا سمجھی دوست مثال لِأَنَّهُ لیسا نظر ہے یہ رد ہے قائل مذکور کے قول کا جی کیا او اول محکوم علیہ کہ بھی یا یہ محکوم علیہ کی تقریر کے لیے بھی ہوتا ہے جیسے آنا سائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ آنا سائے تو یہ مسند علیہ کی اس لیے کہ وحدی حال ہے اور لا غیری عطف ہے اور نہیں ہے یہ دونوں اصطلاحی سے آگے سمجھ لہذا یہ تاکید بان ہی نہیں سکتی ہے جی. یا یہ حال ہے اور لا غیری جو ہے اس کا عطف ہے جی. اے شاباش سے جی لا عطفہ بڑھائیں گے توجہ کر. اور اللہ اچھا جی لیسا من التاکید الاصطلاحی علاوہ عظیم اگر تسلیم کر لیا جائے کہ مراد تاکید کے ساتھ یہاں وہ ہے جو عام ہے کس سے؟ اصطلاحی سے. تو پس نہیں تسلیم کرتے ہم مسند الیہ کی تاکید کے وجود کا کس میں بلکہ موجود ان دونوں میں تخصیص کی تاکید ہے، مسند الیہ کی نہیں ہے بلکہ ایسی تخصیص جو حاصل ہوئی ہے کیونکہ آنا جب مقدم کیا نا تو جب بھائی جس کا مقام مؤخر ہو اس کو مقدم کریں تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. میں نے ہی کوشش کی ہے اس کے اندر جو میں نے ہی تخصیص ہے نا اس تخصیص کی تاکید کر رہی ہے وحدی یا لا غیری، نہ کہ مسند الیہ کی کر رہی ہے. تو خلاصہ یہ ہے حمل کرنا اس بعض کا التقریر کو کس پر؟ یہ صحیح ہے لیکن مثال دینی ان کی کس کے لیے؟ جو مفید ہے لے تقریر ہی کس کے ساتھ؟ یہ صحیح نہیں ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ یہ مسند الیہ کی تقریر کے لیے ہے جو علامہ نے کہا لت تقریر ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو مثال دی ہے یہ ٹھیک نہیں کیونکہ اس میں مسند الیہ کی تقریر نہیں ہے. مسند الیہ کی جو یہاں تخصیص ہوئی ہے تقدیم مال و تاخیر یفید الحصر، اس حصر کی اس حصر کی تقریر ہے، مسند الیہ کی نہیں ہے. تو بات کیا چل رہی تھی کس کی تقریر؟ اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ اے ما ذکر من المثال الاخیر جو ہے اس لیے کہ نہیں ہے مسند الیہ کی تاکید سے کسی شے میں اور ساری دسی اور مسند الیہ کی تاکید اور بے خدروں رد ہے لقول کہ مراد بالتقریر سے انہوں نے کیا سی نا خلاصہ رد کا ہم نہیں تسلیم کرتے مسند الیہ کی تاکید فائدہ دیتی ہے کس کا؟ اس لیے کہ حکم کی تقریر آنا رفتوں کی مثل میں معاذ وہ تو مسند الیہ کی ایسی تقدیم جو تقاضا کرتی ہے
کیونکہ 2 مرتبہ ہوا کہ نہیں، نہ کہ مسند لے کی تاکید سے، وگرنہ اگر یہ بات ہو تو البتہ نہیں مختلف ہونا چاہیے حال مسند لے کی تقدیم کے ساتھ، اور باوجود ہے کہ اگر مؤخر کریں اور یوں کہیں کیا عرفت وانا، اور عرفتہ انتا، تو اب حکم کی نہیں فائدہ دے گی یہ کلام حکم کی تقریر کا بالکل، سمجھے ہی، حالانکہ تکرار تو ہو گیا عرفت و آنا میں جی کہ نہیں، اور عرفتہ انتا میں سنے کہ نہیں، اے شاباش ہے زید عارف و خروبہ نہیں، یہ ان دونوں میں تاکید تو ہے لیکن مسند لے کیونکہ 2 مرتبہ ذکر ہے تو حکم کی تقریر نہیں ہے، مقدم کریں گے تو حکم کی تقریر ہے، کیونکہ بھئی جس کا مقام مؤخر ہے اس کو مقدم کریں تو پھر اثر کا فائدہ ہوتا ہے جی، اس لیے کہ نہیں ہے مسند لے کی تاکید سے کسی شے میں اور پہلی میں، اور مسند لے کی تاکید نہیں ہوتی حکم کی تقریر کے لیے بالکل کتو سنے ہی، اور صرف اعتراض کے لفظ کتو ہوتے جی اگے، اور ان قریب تصریح کریں گے مصنف اس کے ساتھ شابہ جی، یہ نہیں ہے مسند لے کی تاکید سے کسی شے میں، اور تاکید مسند لے کی نہیں ہوتی حکم کی تقریر کے لیے کبھی بھی، اور ان قریب تصریح کریں گے مصنف اس کے ساتھ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تقریر مسند لے اور چیز ہے، یہ جو مثال دی ہے یہ مثال نہیں بن سکتی جی، یہ مثال آگے آئے گی اور چیز کی مثال آگے جی، یہ ہوگا کہ مسند لے کی تقدیم کیوں کی جاتی ہے، تو وہاں یہ مثالیں آئیں گے کہ تقدیم کہ جب حصر مقصود ہو تو پھر مسند لے کی تقسیم کی جاتی، تو پھر وہاں سارے حصر کسر، پھر وہ کسر افراد کسر قلب وغیرہ سارے آئیں گے جی جی، یہ تقدیم کے مسئلے میں جی اگی شابہ ان 12 مسئلہ دیکھنا کہ مسند لے کی تقدیم کا مسئلہ بھی ہے جی، او دفع تفاهم بالتجوز اے ای التکلم بالمجاز، بس یا مسند الی او پیچھے سی ایک نقطہ تقریر کے لیے، دوسرا نقطہ کہ مسند الی کو مؤکد کیا جائے گا تجوز کے توہم کو دفع کرنے کے لیے، کیا کہ جی دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مسند الیہ کو مؤکد کیا جائے گا تجوز کے توہم کو دفع کرنے کے لیے، یہ تجوز کا معنی ہے تکلم بالمجاز، کیا تکلم بالمجاز، کہ متکلم نے مجاز استعمال کیا، حقیقی معنی مراد نہیں، حالانکہ حقیقت ہی مراد ہے، اس وہم کے ازالے کے لیے تاکید لائیں گے کہ یہاں تجوز نہیں ہے بلکہ جو ذکر کیا یہی مراد ہے، کیا کہ او لدافع توہم السامع کہ متکلم نے تجوازا فی الکلام کہ متکلم نے کلام میں مجاز استعمال کیا اس وہم کے ازالے کے لیے، سنے ہی جان اس بات کو کہ تاکید کا کہ دفع کرنا تاکید کا کس کو، مجاز متوہم کو نہیں واجب کرتا مجاز محقق کے دفع کو، مجاز متوہم کو تو تاکید دفع کرتی ہے لیکن مجاز محقق کو دفع نہیں کرتی، ہن انسان کسی کا مثال آ رہی ہے تمہارا، بلکہ جمع کرتی بے تاکید مجاز محقق کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے، ہن دیکھیں او رمان الاسد و نفسہ، مارا مجھے شیر نے خود اس نے، یہ تاکید ہے اسد کی، لیکن اسد جو ہے وہ مجاز ہے واسطے دفع کرنے توہم کے کہ رامی جو ہے وہ اس رجل شجاع کا کوئی غلام ہو، اس وہم کو دفع کرنے کے لیے، باقی جو مجاز ہے کہ اسد سے مراد رجل شجاع ہے یہ مجاز محقق ہے، اس کے ساتھ تاکید جمع ہو سکتی ہے، تاکید جو مجاز کو دفع کرتی ہے تو وہ مجاز متوہم کو نہ کہ محقق کو نہیں دفع کرتی جی، کیونکہ وہ تو خام خواہ ہوگا جی، سنے ہی اب رمان الاسد و نفسوں کا معنی یہ نہیں بھی شیر نے بٹا پھاڑ کے مار دیتا ہے جی، مراد رجل شجاع ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ رجل شجاع نے خود مجھے مارا، اس کے کسی غلام نے نہیں مارا، اس لیے نفس ہو کہا ہے جی، یہ مطلب ہے،
اسد سے مراد رجل شجاع ہی ہے جی، اور سمجھے ہی نحو قاتل لس الامیر الامیر ای نفسه او عینه اے نہیں او آخنا او عینه او بڑیا پیچھے او ان دونوں جگہ تے او نفس آخنا نفسه او عینه پیچھے اے کو نہیں ہے گا، بیماری بھی دس ہے بھی تاکید لفظی لاؤ یا مان بھی دو میں ٹھیک نہیں، پیچھے اے ٹھوکی ہونا ہے جی لے اللہ لا يتوهم ان اسناد القاتل الى الامیر مجاز بینما بینما القاتل بعض للمال بس توجہ کریں، اور تجوز کے توہم کا جو دفعہ ہے نا وہ 3 قسم کا ہے جی، اور پیچھے پڑے سی 3 قسم کا ہے۔ آپ پہلا جیسا کہ قاطع لسل امیرو، ہاتھ کاٹے چور کے امیر نے جی، اب یہاں مجاز بن سکتا تھا کہ امیر نے حکم دیا ہے تو ہاتھ تو جلاد نے کاٹا، ہاتھ ہو، لیکن کاٹا امیر نے خود ہے، اس لیے کہا الامیرو، الامیرو اس کا ہاتھ خود بادشاہ نے آپ کاٹا ہے، یا قاطع لسل امیرو نفسہ، یہ تاکید مانوی ہے، پہلی کیا تھی؟ نفسی ہے یا قاطع لسل امیرو، یہ بھی کیا ہے؟ یہ مت اے نہیں ہے گا بھی لفظی لاؤ مانوی لاؤ، معنی ایک ہی ہے، تاکہ نہ وہم کیا جائے کہ ہاتھ کاٹنے کا اسناد امیر کی طرف، کس طرح کہ بائیں طور کے، اور بعض کاتے کون ہیں؟ غلمان بھی وہ جڑے جلاد ہوتے ہیں جی۔ اس مجاز کو دفع کرنے کے لیے تاکید لفظی یا تاکید معنوی ذکر کی گئی۔ ہاں جی شاباش جی، مثال دیا جیسے قاطع لسل امیر الامیر، یا قاطع لسل، قاطع لسل امیر نفسه، یا قاطع لسل امیر عینه، تینوں وچ کوئی بھی ہوئے جی، اشارہ اس بات کی طرف کہ ہر ایک تاکید لفظی معنوی مجاز کے توہم کو دفع کر سکتی ہے۔ تو یہ کب، یہ کیوں بولا، کیوں تاکید لائی گئی؟ تاکہ نہ وہم کیا جائے اس بات کا کہ قطع کا اسناد امیر کی طرف مجاز ہے، بھئی طور کہ امیر نے اس کا حکم دیا ہو، اور قاطع جو ہے وہ جلاد ہو، اس کا غلام ہو، یہ نہ ہو، تو اس لیے تاکید لائی کہ بات پکی ہو جائے، یہ وہم مجاز کا وہم ختم ہو جائے کہ بادشاہ نے خود ہاتھ کاٹا ہے، بادشاہ نے خود ہاتھ کاٹا ہے۔ چلو جی، یا واسطے پیچھے لام جا رہا، واسطے دفع کرنے تجوز کے توہم کو، یعنی واسطے دفع کرنے تکلم بالمجاز کے توہم کو، اور تکلم بالمسند لے بھی ذکر مسند لے ہے تو مراد ہو رہے نوکر چاکر، اے علا جہت المجاز بالمجاز، اے علا جیسے قاطع لسل امیرو، الامیرو یا نفسہ یا عینہ، اور جڑا مرضی، تاکہ نہ وہم کیا جائے اس بات کا کہ قطع کا اسناد امیر کی طرف مجاز ہے، کس طرح کہ بأن الامیرہ، اور محض قاطع امیر کے غلاموں میں سے بعض ہو، یہ ہاتھ کسی سے کٹوایا ہو تو نسبت ادھر کر دی جی، یا واسطے دفع کرنے توہم تجوز کے توہم کو، یعنی تکلم بالمجاز۔ اب بندہ اپنی بولی میں جو ہے نا وہ صحیح ماہر ہوتا ہے، مثال طور جڑا لطیف ہے، بے استاد نے سکولے پوچھا منڈے کو مینار پاکستان کن نے بنایا، اس آ کے جی مستریاں، منڈے کیوں ہسے، دسنا ایسی بھی عامر کون سی، حالانکہ اس نے حقیقی معنی بولے کہ کن نے بنایا، مصریاں بنایا، قائد اعظم خود نہیں بنایا جی، لیکن بھی وہ جڑے بھی حکم کنے دیتا جی، مثال طور پہ جی، الامیر والامیر او یا نفسہ یا عینہ، تاکہ نہ وہم کیا جائے اس بات کا کہ قطع کا اسناد اے مکان کن نے بنایا ہے، عرف دے وچ مصری پوچھی دے نے مصریاں بنایا، تو انہاں نوں پتہ نہیں مصریاں بنایا جی، صرف مالک پوچھ رہے، تے ایتھے مجاز ہے نا کہ بھی مالک کون ہے جی، حالانکہ یہ مجاز انہوں نے نہیں بنایا، انہیں بنوایا ہے جی۔ اور بعض قاطع امیر کے بعض غلاموں کا بعض ہے، ہاں اگے، اور اضافی توہم الساوی نحو جانی زید زید لئلا یتوہم ان الجاری غیر زید وانما ذکر زید علی سبیل الساوی، یا صاحب کے توہم کے دفع کے لیے، یا صاحب کے توہم مسند الیہ کو مؤکد کیا جائے گا متکلم کے صاحب کے دفع کے
صاحب کے توہم کے دفع کے لیے کہ بھائی سامع یہ سمجھے کہ متکلم بھول گیا ہے، بھول کر نام یہ لے لیا حالانکہ یہ نہیں ہے، کوئی اور ہے. تو اس صاحب کا جو توہم ہے اس کو دفع کرنے کے لیے مسند علیہ کی کہ یہی مراد ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں، مجھے صاحب نہیں ہوا. کیا کہ جی تیسرا نقطہ ہے کہ مسند علیہ کو موقع لایا جائے گا صاحب کے توہم کو دفع کرنے کے لیے. اصل یہ دفع کے تین صورتیں ہیں تو کل 4 نقطے بن گئے جی. مثلا جانی زیدن زیدن، جانی زید تاکہ نہ وہم کیا جائے، وہم کس نے کرنا؟ سامع نے. نہ وہم کیا جائے کہ جائی زید نہیں ہے، زید کا غیر محض ذکر کر دیا متکلم نے زید کو صاحب کے طریقے. آخنا سی جانی عمرن تو بھول کے جانی زیدن کیا ہے، تو حالانکہ زید ہی آیا ہے تو اس نے تاکید کی جانی زیدن زیدن کے زید ہی مراد ہے. جی جیسے جانی زید تاکہ نہ کام کیا جائے اس بات کا کہ جائی زید کا غیر ہے، ما ذکر کیا زید کا لاسپیری صاحب، یہ نہیں مراد بلکہ حقیقت مراد ہے. او دیکھ ذکر کیا شارع نے تجوز کے توہم کے دفعہ میں مثال کس کی؟ لفظی اور معنوی کی. اور پیچھے 2 مثالیں ذکر کی تھیں کہ کوئی نہیں کی تھیں، اور ذکر کی یہاں اول فقط کتھے جان زیدن زیدن میں اشارہ اس بات کی طرف کہ تاکید لفظی دفع کرتی ہے تجوز کے توہم کو جی اور صاحب کے دونوں کو، اور تاکید معنوی دفع کرتی ہے کس کو؟ بس جیسے کہ گزر گیا. نہ کہ اس لیے یا نفس عین نہیں کہا جی، کیونکہ جب کہا جائے جان زیدن تو احتمال ہے کہ ارادہ کیا ہو یہ کہ کہنا چاہتا تھا جان امرن تو بھول کر کہہ دیا. آگے سمجھ، پھر بھی وہ وہم پڑھ سکتا ہے. اس لیے یہاں تاکید لفظی کام دے گی، معنوی کام نہیں. پہلے میں تاکید معنوی کام دیتی ہے. یا او تاکید لانی مسند لے کی یا واسطے دفع کرنے صاحب کے توہم کے، جیسے جانی زیدن زیدن، تاکہ نہ وہم کیا جائے اس بات کو کہ جائی زید کا غیر ہے، ما ذکر کر دیا متکلم نے زید کو صاحب کے طریقے پر. جی دفع توہم کی حد شمولی ناب جان القوم كلهم او اجمعون لئلا يتفهم ان بعضهم لم يجد الا انك لم تعتد بهم او انك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بناء على انهم في حكم شخص واحد. دھیان کری میں تیسرا چوتھا نقطہ، یا مسند لے کی تاکید لائی جائے گی عدم شمول کے توہم کے دفع کے لیے. عدم کہ بھائی مسند لے شامل ہے بعض کو تو حالانکہ بعض کو نہیں، سب کو شامل. تو یہ جو عدم شمول کا وہم ہے اس کو دفع کرنے کے لیے تاکید لائیں گے. کیا کہ جی چوتھا نقطہ ہے کہ مسند علیہ کی تاکید لائی جائے گی عدم شمول کے توہم کو دفع کرنے کے لیے. توجہ کریں. جاءن القوم کی اب آئی ساری قوم ہے تو مخاطب یہ وہم کر سکتا ہے کہ بعض آئے ہیں لیکن القوم کہہ دیا، تو آگے وضاحت کی کلوہم یعنی سارے آئے ہیں، یا کہا اجمعون تو باقی 3 پاپے بھی نال ہی ہوندے نے. کیڑے؟ اجمعون، ابتعون، ابسعون، اقتعون. سنیں جی کیا کہ جی جیسے جان القوم قائل نے کہا جان القوم تو مخاطب، متکلم نے کہا، وہ قائل ہی ہوئے نا، متکلم نے کہا جان القوم تو وہاں پڑھ سکتا ہے کہ ساری نہیں آئی، اکثر آئے ہیں لیکن کہہ دیا پوری القوم ہی آ گئی ہے. اس کا رد کرنے کے لیے کلہم، اس وہم کو کلہم یا اجمعون، تاکہ نہ وہم کیا جائے کہ قوم کے بعض نہیں آئے، قوم کے جی
زیادہ آگے ہیں اور باز نہیں آئے مگر تو نے ان کا اعتبار ہی نہیں کیا. تو نے اعتبار ہی نہیں کیا. گویا وہ جو 8-10 رہ گئے اور 100-150 آ گیا تو وہ ان کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے, سارے ہی آ گئے, کم دے سارے آ گئے. سنیں کیا کہ جی تاکہ ناوام کیا جائے اس بات تاکہ ناوام کہ قوم کے باز نہیں آئے, مگر تو نے بھی باز تو نہیں ہے لیکن تو نے ان کو اعتبار ہی نہیں کیا, یوں کہہ دیا کہ القوم ہی آ گئی ہے جی. ایک معنی یا یہ کہ تو بنائے فعل کو ایسا فعل جو واقع ہے بعض سے, مثل اس فعل کے جو واقع ہے کل سے, اس بنا پر کہ وہ سارے مل کر کیا ہیں, شخص ہیں, شخص واحد کے حکم میں ہے کہ وہ ساری قوم متفق ہے, ان کے 10-15 بندے آگے ہیں, جو یہاں فیصلہ ہوگا وہ ساری قوم مان لے گی. گویا ساری قوم آگے, گویا وہ نمائندے جڑے جاندے نہیں تو وہ نمائندہ کیا ہوتا ہے کہ جو میں مانوں گا کہوں گا سارے اس کو مانیں گے, تو گویا وہ سارا ملک ہی آ گیا جی. اور سنیں ہی اے مطلب ہے کہ تو فعل کو بنائے ایسا فعل جو واقع ہے بعض سے, مثل اس فعل کے جو واقع ہے کل سے. کیوں بنائے؟ اس بنا پر کہ وہ سارے واحد کے حکم میں کس میں لتعاونہم, کہ وہ سارے مل کر رہتے ہیں, تو وہ بعض آ گئے اکثر آ گئے, تو چونکہ جو یہ مانیں گے فیصلہ کریں گے سب کو قبول ہے, گویا کہ ساری قوم آ گئی, گویا کہ ساری قوم آ گئی. راشیہ ویخ دن کوئی سمجھ لگی وہ توہم بے شمول سمجھے. اعتراض کیا ہے اس پر شارع نے متول میں, ضرورت کو نہیں گھر پڑھ لو. حاصل اس کا یہ ہے کہ نہیں فرق درمیان دفع توہم تجوز کے اور درمیان دفع توہم عدم شمول کے, اس لیے کہ کلہم جو لفظ ہے محض وہ ہوتا ہے تاکید, جب کہ ہو مطبوع دلالت کرنے والا کس پر, اور اعتماد رکھنے والا. تو دونوں صورتوں تو پھر کل جو ہے نا وہ لایا جاتا ہے جی. اور وگرنہ البتہ ہوگی یہ نئی کلام ہوگی, پس کیا حاجت ہے عدم شمول کے. جب تجوز کہہ دیا نا تب عدم شمول کی ضرورت نہیں ہے. پس حمل کیا اس کو شارع نے متول میں کس پر, توضیح جواب دیا سید شریف نے جو متول پر حاشیہ ہے, بہین طور کے تجوز ما سابقہ میں مختص تھا کس کے ساتھ, پس ضروری ہے تعرض سے کس کے لیے, یہ کہنا چاہیے تھا کیونکہ تجوز لغوی نہیں مندرج ہوتا کس کے ساتھ. اور جواب دیا ہے بعض نے کہ ہونا عدم شمول کا مجاز یہ, کیونکہ بعض علماء نے بنایا ہے اس کو حقیقی اور نام رکھا ہے اس کا حقیقت, شاید کہ مصنف انہی میں سے ہیں. اور لم تعتد بہم, یعنی بولا ہے تو نے القوم, مراد لیا تو نے ان کے ساتھ ان کو جو ان بعض کے سوا ہے, مراد یہ ہے 100 آئے تو 90 آئے تو 10 نہیں آئے, گویا کہ وہ جو آ گئے ہیں نا وہی قوم ہے, باقی ہمیں نسلی نے جی. بس تاکید نے دفع کر دیا توہم کس میں ہے, شاباش سے میر بر متول اتہاش ہے میر صاحب تو ان دی عبارت تھی. او انا کا دوسرا معنی, اور یہ بوجہ ان کے اور بوجہ ان کے اشتباک مصالح میں اور اشتراک ان کے مدار میں, بے نقصان میں بھی شریک ہیں, خوشی میں بھی سارے شریک ہیں, بما فعلہ بعضهم جو بعض کریں سارے اس کے ساتھ ہیں. سنیں ہی وعلی ھذا الوجہ, نہ ہوگا توہم کس کا, کیونکہ معلوم ہے کہ ارادہ کیا ہے اس کے ساتھ, لیکن توہم ہے یہ کہ فعل منصوب ہے کدھر, نہیں صادر ہوا ان سے بلکہ ان کے بعض منصوب کیا کل کی طرف, اس وجہ سے کہ سارے اکٹھے ہیں. تو جزمی بات یہ ہے کہ کلام میں اس وقت کیا ہے, اسنادی ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ 2 معنی ہو سکتے ہیں, بعض قوم بے وام تھا بھی زیادہ آئے, بعض نہیں ہے ان کا اعتبار ہی کوئی نہیں تو سارے کہہ دیا القوم کہہ دیا, یا یہ ہے کہ وہ قوم اس طرح آپس میں اکٹھی ہے
کہ ان کے اگر بعض جو بات کرتے ہیں وہ سارے مانتے ہیں، تو اس اعتبار سے کہا القوم آگے، تو حالانکہ یہ نہیں مراد بلکہ حقیقتاً سارے آئے ہیں، اس لیے کہا کیا کل مرگ سے آگے تاکید بولنی کی، اس لیے کہا کلہم یا اے مطلب بھی جی القوم تو ہوگی کہ یا واسطے دفع کرنے عدم شمول کے توہم کو، جیسے جان القوم کلہم یا جان القوم اجمعون، تاکہ نہ وہم کیا جائے اس بات کا کہ قوم کے بعض نہیں آئے مگر یہ کہ تو نے نہیں اعتبار کیا ان کا، جو آ گئے بندے یہی سمجھی، ایک یا یہ کہ تو نے بنایا فعل ایسا فعل جو واقع ہے بعض قوم سے، اب ہمیں بعض چوکھی ہوئے 99 دا بعض نہیں، جائے مثل اس فعل کے جو واقع ہے کل سے، کس بنا پر؟ بنا کرتے ہوئے اس پر کہ قوم شخص واحد کے حکم میں ہے، کہ بعض نہیں آئے ان کو یہی سمجھا کہ ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں، یا یہ ہے کہ قوم اتنی متفق ہے کہ جو آگے ان کی بات گویا سب کی بات ہے، تو یوں کہہ دیا کہ سارے آگئے۔ ہاں جی شابہ جی۔ یا یہ کہ بنایا فعل ایسا فعل جو واقع ہے بعض سے، مثل اس فعل کے جو واقع ہے کل سے، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ وہ قوم شخص واحد کے حکم میں ہے۔